دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ بہرحال یہ چادر قصہ کے جو ہے وارث ہیں، اور چادر قصہ میں جو ہستیاں ہمارے درمیان تھیں جن کو اللہ نے پہچانوایا، اور آج اس مولود کی ولادت ہے جس کے لیے رسول اسلام نے جگہ جگہ پر پہچانوایا. کبھی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، گود میں آنے کے بعد گود میں لیا، اٹھا کے کہا ھذا حسین فارف، وہ حسین ہے، یہ پہچان لو. یہ امام حسین کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ رسول اسلام جیسی شخصیت کہ جس کو اللہ پہچانوا رہا ہے کہ میں تم کو خلق کیا ہوں تاکہ تم جا کر میرے دین اسلام کو نافذ کر سکو، تو یہ دین اسلام کا جز ہے حسین کو پہچاننا. یعنی حسین کو رسول اسلام پہچانوا رہے ہیں. کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا دو تمغے دے کر بھیجا. ایک تو یہ کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وحی الہی کے بغیر. اس کے بعد کہا کہ دوسرا تمغہ جو اللہ نے دے کر بھیجا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں رسول اسلام نے نہیں ماری، اللہ نے کہا کہ کنکریاں ہم نے ماری. یعنی گویا بتا رہا ہے خدا کہ جو بھی رسول کریں گے رسول نہیں کریں گے بلکہ خدا کرے گا، اور جو کچھ رسول کہیں گے اور رسول نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کہے گا، وہی کے مطابق ہوگا. اب حسین کو اٹھانا، گود میں اٹھا کر بتانا کہ یہ حسین ہے پہچان لو، گویا اللہ پہچانوانا چاہتا ہے یہ حسین ہے پہچان لو. ایک بات اور عرض کر دوں، عسکری بھائی توجہ کا طالب ہوں، کہ جب کوئی شے کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو اسے بلند کر کے دکھاتا ہے. جناب آدم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو جناب آدم جب دنیا میں آئے تو گریا کرنے لگے. جبریل نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں اتنا گریا کر رہے ہو؟ جناب آدم نے کہا کہ وہ جو میں وہاں پر جب تھا جنت میں تو وہاں پر یہ تھا کہ فرشتوں کی نمازوں کی صف، عبادتوں کی صفیں ہوتی تھی، اور پھر میں اللہ کے اس گھر کا میں طواف کیا کرتا تھا. یہاں نہ کوئی خدا کا گھر ہے، نہ یہاں پر فرشتوں کی صف عبادت ہے، وہاں آرام و آسائش تھی، وہاں ہر طرح کا آرام و سکون تھا. یہاں پر اذیتیں ہی اذیتیں ہیں یا مشکلات ہی مشکلات ہیں. اب جب یہ گریا کرنے لگے تو جبریل نے کہا میں خدا کے پاس جا کر آتا ہوں، میرا انتظار کرنا. جبریل چلے، خدا کی جانب پہنچے، خدا تک پیغام پہنچایا. اب خدا کا پیغام لے کر آدم پر نازل ہوئے، کہا اے آدم پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے ساتھ آؤ. ان کا ہاتھ کو تھاما اور پھر پہاڑ پر لے گئے، اور لے جانے کے بعد ایک مقام میں اونچ بلندی پر ایک اونچے مقام پر لے گئے، اور لے جانے کے بعد بتایا وہ دیکھو جو زمین آسمان میں بلند ہو رہی ہے. توجہ ہے نا، میں یہ دو جملے میں توجہ کرنا. جناب آدم سے جبریل نے کہا کہ وہ جو زمین کو اللہ نے بلند کیا ہے، کہا وہ جگہ اللہ کا گھر بنے گا. بھائی توجہ ہے نا، کہا وہ زمین کو اللہ جو بلند کر کے بتا رہا ہے، کہا وہاں اللہ کا گھر بنے گا، وہاں خانہ کعبہ بنے گا. باقی جتنی زمین ہے وہ تمام کی تمام زمین کو تم اپنے اختیار میں لے سکتے ہو، تمہارا دل جہاں چاہے وہاں پر رہنا، تمہیں اختیار اللہ نے دیا ہے. لیکن وہ زمین اللہ کی ہے. تو پتا چلا جو چیزیں اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے اللہ اسے بلند کر کے دکھاتا ہے. غدیر میں باپ کو بلند کر کے دکھایا، حسین کے ممبر پہ بلند کر کے دکھایا.